نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نازک وقت میں دنیا کے سامنے پیش فرمایا جبکہ ہر طرف تاریکی جہالت کی حکمرانی تھی، اخلاق اور انسانیت کا جنازہ نکل چکا تھا، بت پرستی کا ہر طرف زور تھا۔ قرآن نے ان تمام گمراہیوں کو مٹایا جو دنیا پر کئی صدیوں سے چھائی ہوئی تھی۔ قرآن نے دنیا کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی، دینیات کے اصول اور علوم و حقائق سکھائے، ظالموں کو رحم دل اور وحشیوں کو پرہیزگار بنایا۔ اگر یہ کتاب شائع نہ ہوتی تو انسانی اخلاق تباہ ہو جاتے اور دنیا کے باشندے برائے نام ہی انسان رہ جاتے۔ غیر قوموں کے مفکرین دین اسلام کے گہرے اور سنجیدہ مطالعے کے بعد مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ خدا اور اسلامی اصولوں کے آئینہ دار بن کر زندگی کے میدان میں آئیں، بے چین و پریشان حال انسانیت کے لیے عالمگیر امن سکون کا راست بازی، صداقت کا اور اخلاص و ہمدردی کا خدائی پیغام پہنچائیں۔ اگر آج بھی دنیا بھر کے مسلمان غفلت کے پردے چاک کر کے کھلے میدان میں آئیں اور اسلام کے اصولوں پر عمل کریں تو ساری دنیا کا مذہب اسلام ہو سکتا ہے۔ صحرائے عرب میں جو ہیرا چمکا تھا اس نے نگاہوں کو خیرہ کر دیا تھا، آج اس کے چمکتے دمکتے اصولوں پر گرد و غبار جم گیا ہے۔ اگر اس گرد و غبار کو دور کر دیا جائے تو وہ اپنی چمک سے سارے عالم کو مسحور کر سکتا ہے اور ساری دنیا اس کے سامنے اپنی آنکھیں بچھا سکتی ہے، اور وہ حقیقی اسلام جس کی آج ساری دنیا متلاشی ہے اور محتاج ہے، اگر وہ کہیں موجود ہے تو قرآن کریم میں، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اور اصحابہ کرام کی پاک زندگیوں میں۔ لہٰذا اشد ضرورت ہے اس امر کی کہ مسلمان قرآن کریم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ دینی تعلیم کا مناسب انتظام اور اہتمام کیے بغیر دین کا ذوق اور دین کا فہم پیدا ہونا ناممکن ہے۔ اس لیے ہمارا اولین فرض ہے کہ آنے والی نسلوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں کہ کوئی ایسا معقول نظام تعلیم مرتب کریں جس کے متحد ہم اپنے بچوں کو مخصوص اوقات میں خالص دینی تعلیم دلا سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر موجودہ حالات کی روشنی میں قوم دین و تعلیم کی اہم ترین تقاضے کو صحیح جذبے کے ساتھ حل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو آئندہ نسل خالق مخلوق کے حقوق کو صحیح پر ادا کرنے کے قابل ہو جائے گی، اور اس اعتبار سے دیانتداری، امن پسندی اور ملک و سماج کی مخلص، درد مند اور خیر خواہ بن جائے گی۔ اس لیے کہ اسلام جو باتیں اسے سکھلائے گا وہ اس نوعیت کی ہوں گی کہ کوئی مسلمان انسانی برادری کے کسی شخص کا دل اس کے مخصوص مذہب یا خیال کی توہین کر کے نہیں دکھا سکتا، اور نہ ضد میں کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو انصاف سے دور ہو، کیونکہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس آیت پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کو ہاتھ سے دے دو، تمہیں ہر حال میں انصاف ہی کرنا چاہیے، یہی بات پرہیزگاری سے قریب ہے۔ انسانی برادری کا کوئی شخص اگر پڑوس میں رہتا ہو تو پڑوس ہونے کے اعتبار سے اس کا وہی حق ہے جو کسی مسلمان کا حق ہے۔ ہر انسان ہمدردی اور رحم کا مستحق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ صدقہ خیرات میں زکوٰۃ کے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ انسانی برادری کا ہر شخص حقدار ہے، بشرطیکہ کا وہ امداد کا مستحق ہو۔ عقائد اور عبادات کے بعد اسلام میں اخلاق کی بے حد اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اخیار تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ قیامت کے ترازو میں حسن و خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔ حسن و اخلاق والا اپنے حسن و خلق سے ہمیشہ کے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا، کسی بندہ کا ایمان پورا نہیں ہوگا جب تک وہ جھوٹ کو ہر طرح سے نہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ مذاق اور جھگڑے میں بھی، اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ جس سے دیانتداری اور امانت کی جو بے حد اہمیت اسلام میں ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں صاف صاف نظر آتا ہے کہ اصلی مسلمان وہ ہے جو اپنے تمام معاملات میں سچا ہو، ایماندار ہو، امانت دار ہو اور وعدے کا پکا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دین کا ایک خاص خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خاص خلق جہاد ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ پاک نے فرمایا، حیا بھی ایمان کا ایک شاخ ہے۔ مسلمان نہ تانا دیتا ہے،
نہ لعنت بھیجتا ہے، نہ بدزبانی کرتا ہے اور نہ گالیاں بکتا ہے۔ ان کے علاوہ جن برائیوں کو دور کرنے کی ہدایت ہمیں اللہ کی کتاب میں اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے، ان میں سے کچھ بہت اہم برائیاں یہ ہیں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، دغا بازی کرنا، تہمت لگانا، خوشامد کرنا، کنجوسی کرنا، لالچ کرنا، بے ایمانی، چوری، ناپ تول میں کمی، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، شراب پینا، غصہ کرنا، کسی کو دیکھ کر جلنا، اترانا، دکھلاوے کے کام کرنا، فضول خرچی وغیرہ۔ مومن کی زندگی ان جیسے تمام عیبوں سے بالکل پاک ہونی چاہیے۔ مومن دنیا میں نیکی کا پیامی ہے، نیکی پھیلانا اور برائی مٹانا اس کا کام ہے۔ اگر خود اس کے دامن میں بد اخلاقی کی گندگیاں لگی ہوئی ہیں تو وہ برائی سے جنگ کرنے کے لیے اللہ کا سپاہی کیسے بن سکتا ہے؟ اس طرح کی زندگی کے ہر شعبہ کے لیے پاکیزہ تعلیمات اسلام میں پائی جاتی ہیں۔